السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی فضیلت کے اوپر بات کر رہے تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر اور مسلم کے اندر کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عتبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَنبَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، توحید کے اوپر موحد بن کے، اللہ کا بن کے، اللہ والا بن کے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی بسر کرتا ہے، اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، اپنے ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے نہیں پھیلاتا، اپنی جولی کو کسی اور کے سامنے نہیں پھیلاتا، یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بدن کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ابھی حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، بڑا اس حدیث مبارکہ نے مجھے موٹیویٹ کیا۔ آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے کہنے لگے، یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ اے میرے اللہ، مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسا وظیفہ بتا دیجئے، اذکرک وادعوک بہ، کہ میں بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی وظیفہ کی بدولت، اسی کے توسط سے، اسی کے وسیلے سے آپ کا ذکر کرتا رہوں، اور جب بھی مجھے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو اسی کے ذریعے، اسی کے وسیلے، اسی کے توسط سے میں آپ سے سوال کروں، ادعوک بہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے موسیٰ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ تو ہی میرا مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی حاجت روا ہے، اللہ یہ جتنی عزتیں ہیں آپ نے عطا کی ہیں، اللہ یہ جو کچھ ہے سب کچھ دیا ہوا آپ کا ہے، اللہ خالق آپ ہیں، اللہ میرے مالک آپ ہیں، اللہ میرے داتا آپ ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کل عبادک یقولون ھذا، اللہ یہ تو آپ کے سارے بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی الگ وظیفہ بتلائیے۔ تو اللہ پاک نے پتہ ہی کیا فرمایا، او لوگو سنو، او توجہ کیجئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، مجھے یہ سمجھ آئی ہے، اللہ پاک سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان گناہوں کے بر کے لے کے آئے، اور اس کے نامہ اعمال میں توحید ہو، شرک نہ ہو، توحید ہو، اللہ پاک اسے معاف فرما کے جنتوں کا وارث بنا دیں گے۔ حدیث بھی ہے، آئیے حدیث کو سنیے اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں، یابن آدم، اے ابن آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں
کہ تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، بقراب الارض خطایا، حتیٰ کہ زمین بھر چکی ہے اور زمین کے کناروں سے تیرے گناہ باہر گر رہے ہیں، اتنے زیادہ گناہ لے کے تو میرے دربار میں آئے۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ہاں ایک بات ہے، ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو، ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہو۔ توحید کی بنیاد پر تو نے زندگی بسر کی ہے، توحید کی کشتی پر تو نے زندگی بسر کی ہے، توحید کی جو گاڑی ہے اس کے اندر تو ہمیشہ سوار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو جتنے گناہ لے کے آئے گا تیرا رب اس سے بھی زیادہ مغفرت اور بخشش لے کے آئے گا۔ اللہ کریم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔